جی بھائی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی نوید آپ جی شخصیت پرستی کے اوپر کچھ بات کر رہے تھے. جی ہاں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام میں شخصیت پرستی جو ہے وہ اگر حرام ہے تو جی جی. لوگ سیدھی راہ دکھانے والے کو ہی کیوں پوچھتے ہیں؟ اور یہ تو سیدھی راہ جیسے دکھانے والے کے ہمارے پیچھے کیوں لگ جاتے ہیں؟ اچھا. کیوں لگ جاتے ہیں، جیسے جی مرشد ہوتا ہے. چلو جی مرشد سے میں پیچھے بہت پیچھے چلے جاتا ہوں. جیسے نبی آئے تھے، تو اگر جی کسی نبی کو ماننا بھی ہے تو اس کو اللہ کا بیٹا بنا کے ہی مانا گیا، نہ کہ جی میسنجر. جی جبکہ اللہ نے قرآن میں ایون اگر چاہتا تو اللہ جی تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بجا ان کی جی سنت کے لیے کچھ لکھ سکتے تھے جی. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، ان کی سنت کو اس طرح پکڑنا ہے، اس سے یہ کرنا ہے اور یہ چیز کرنی ہے. وہ جی. قرآن کے لیے کیوں کہہ کے گئے خالی؟ ہوں. اگر وہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہہ کے جاتے ڈیٹیل میں جی کہ ان کی جو جی زندگی ہے جو ہمارے پاس اس وقت سنت کے فارم میں پڑی ہوئی ہے اور حدیث کے فارم میں پڑی ہوئی ہے، جی. تو وہ خالی قرآن تک کیوں رہتے؟ اگر وہ سنت ہوں. کے کہے جاتے تو ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بیٹا بنا دیتے دوبارہ. ہم کہتے ہیں کہ ہوں. ٹھیک ہے قرآن بھی ہے لیکن پہلے حدیث پہ آتے ہیں. ہم ہوں. حدیث اس وقت ڈیٹیل کے لیے ہی استعمال کر رہے ہیں فی الحال، ورنہ تو ہم صحیح. کئی حدیث کو موڑ توڑ کے فرقے بن گئے. ہوں. تو کچھ لوگوں کا یہ بھی سوال رہا ہے کہ شخصیت پرستی میں انسان کی عادت ہے یا فطرت ہے، جو بھی ہے، لیکن ہم پڑھ ضرور جاتے ہیں. جبکہ اللہ نے کسی نبی ہوں. کی اس طرح جیسے عیسیٰ کو بیٹا بنایا گیا اس طرح کچھ نہیں کہا. نہیں، ہوں. رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ ایسی کہا ہے وہ قرآن کے بارے میں ہی ہے. یہ ہم انسان ہیں کہ ہوں. اللہ نے نہ کہنے کے باوجود بھی ہم نے رسول اللہ علیہ وسلم کے عشق میں آ کے بہت ساری چیزوں کو ایلیویٹ کر دیا جو ہوں. قرآن میں نہیں ہے. ایلیویٹ جب آپ کسی چیز شخص کو کرتے ہو، اپنے مرشد کو، اپنے جی. پروفٹ کو، تو کہیں نہ کہیں ہم سے کچھ چیزیں زیادتی میں بھی ہو جاتی ہیں اس کے ہوں. پیار میں. تو اس کے بعد جب جی باقی جو بزرگان دین آئے وہ چیز ان جی کے ساتھ بھی ہم نے کی جی. کہ جو راہ پہ دکھانے والا ہے ہم نے راہ کو چھوڑ کے دکھانے والے کو ہی رب بنا دیا ہے. ہوں. تو صحیح کہہ اس رہے میں ہو تھوڑی آپ. میری کنفیوژن ہے. کچھ چیزیں انسان کی عادت ہے، ویسے فطرت ہے انسان کی کہ وہ بڑھانا چاہتا ہے چیزوں کو، کہ سجدہ ہی کہا گیا تھا، اب سجدے میں جی جھومنا ہے وہ انسان نے بنایا ہے. جی. تو مجھے صحیح ہے. تھوڑی تو کنفیوژن ہے کہ قرآن میں زیادہ تر رسول اللہ علیہ وسلم اس کے میں بارے میں نوید اتنا میں ڈیٹیل میں نہیں بتایا گیا. جو جی. تو کتاب وعلیکم والا السلام ہے ورحمۃ کہ پہ ہے نا. اللہ. اچھا نوید، اس میں اگر آپ یہ جو آپ کا سوال ہے یہ بہت فریکوینٹلی آسکڈ کوشچنز میں سے ایکچولی، کیونکہ جو لوگ بیچارے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اللہ کی طرف اور جب وہ ایسے امپریکٹیکل قسم کے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو عشق کا بہت دعویٰ کرتے ہیں اور اولیاء اللہ کی بڑی باتیں کرتے ہیں اور صحابہ اکرام کی، اہل بیت کی، یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اور جس وقت اخلاق کی باری آتی ہے یا معاف کرنے کی باری آتی ہے نہ، تو وہ عملاً کچھ بھی نہیں وہاں پہ ہوتے. اینڈ دین ایونچولی بندہ کہتا ہے یار یہ سب ڈھونگ ہے، یہ دل سے نہیں ہے. تو وہ محبت جو آپ کے اخلاق کو نہ بدلے. اچھا مان لیا کہ آپ چلو، پہلی بات یہ کہ شخصیت پرستی، اوکے، یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. اچھا جی، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں، آپ ان سے بہت پیار کرتے ہیں، آپ کے عمل میں آ رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر آپ مجھ سے پیار کرتے ہو میرے نبی سے پیار کرو. تو اب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پیار کرنے کا کرائٹیریا یہ تو نہیں دیا کہ میری عبادت کرنی، یہ تو ایزی کام ہے تو ان کے پاس سیمس لائک. اچھا، دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کو الجھانے کے لیے فرقے بنا دیے. کوئی صحابہ کو صحابہ کے بارے میں ڈیفینس کر رہا ہے، کوئی اہل بیت کے بارے میں ڈیفینس کر رہا ہے، کوئی قرآن کو ڈیفینس کر رہا ہے لیکن یہ لوگ اگین ان کے اندر اللہ کہاں ہے؟ مطلب ڈیفینس میں تو لگے ہوئے ہیں لیکن جب اپنے آپ کو بدلنے کی بات آتی ہے، کسی نے اپنے نفس کی، اپنے اخلاق کی تربیت کی، کسی نے اپنے دل کو پاک کیا اللہ تعالیٰ کو دل میں بسانے کے لیے، اگر تو کیا تو وہ صحیح کر رہا ہے تو وہ باعمل ہے. لیکن اگر وہ نہیں کر رہا تو اگین یہ ٹریپ میں پھنسا ہوا ہے اور یہ ٹائم پاس کر رہا ہے. جیسے ہم سنی لوگ عید میلاد النبی بہت شوق سے مناتے ہیں اور پھر سارا سال انٹرنیٹ، ٹی وی، ٹک ٹاک، نیٹ فلکس اور پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے ہیں. اور ایسے ہی بہت سے لوگ محرم مناتے ہیں، بہت سے لوگ رمضان مناتے ہیں. اچھا، اور پھر اس کے بعد عمل کیا ہے؟ بالکل اس کے برعکس ہے. اگر تو آپ کو پیار ہے ان سے تو پھر ہو جائیں ویسے. تو اگر آپ
نہیں ہو رہے ویسے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ٹائم پاس کے لیے ایک 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 شارٹ کٹ بنایا کہ میں ان سے پیار کا دعویٰ کر کے یا ان کا نام لے کے میں بخشا جاؤں گا. یہ ایک ایک اس کی اپنی سوچ ہے. جبکہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہیں کہہ رہے. کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جس وقت جو فینومنل خطبہ دیا جب انہوں نے سنبھالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد صحابہ کو، تو انہوں نے آ کے باہر کیا کہا کہ اگر وہ کتنا مشہور واقعہ کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تلوار نکال لی. آپ نے فرمایا جب تک منافق اور اسلام دنیا میں نہیں پھیل جاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے نہیں جا سکتے. یہ ان کا ماننا تھا. جبکہ وہاں پہ ایک سمجھنے کا میسج ہے کہ اب امت کو یہ میسج خود کیری کرنا ہے. اہل بیت اور اصحاب ان دونوں نے مل کے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ اگر تم میں سے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ وہ دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن اگر تم میں سے کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ ہے. ہم سب اپنی لائف میں اس بات تک نہیں پہنچے یا پہنچائے جاتے کہ مجھے اللہ تک پہنچنا ہے. ہماری میکسیمم حد مسلک ہوتی، ہماری میکسیمم حد کچھ شخصیات ہوتی ہیں، کیونکہ اس سے آگے میرا انٹرسٹ ہی نہیں بن پاتا. ہم لوگوں کو اللہ کا تعارف نہیں کرواتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کا تعارف کروایا. اچھا، یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات میں آپ کے سامنے ایڈ کروں گا، آپ کو ڈیفینیٹلی اس میں ری انفورس وہ کرے گی. آپ چڑیا گھر میں چلے جائیں، آپ افریقہ میں چلے جائیں اور وہاں پہ بہت جانور ہوں گے. اب آپ دیکھیں گے کہ شیر، چیتا، جیگوار، لگڑ بگڑ، ہرن، بھینس، گائے، مگرمچھ، سانپ ویری انٹلیکچوئل مخلوقات ہیں. ان کو اپنا شکار کا طریقہ پتا ہے، ان کو اپنے رہنے کا طریقہ پتا ہے، ان کے اپنے پروسیس ہے پورے. لیکن یہ سب مل کے بھی ایک انسان نہیں بنا سکتے. تو اگر ایک انسان وہاں پہ کھڑے ہو کے شیر شیر انسان کو کہے کہ تو کس بات کا انسان ہے، تو انسان کہے کہ میرے میں اللہ نے روح ڈالی ہے، تمہارے میں وہ روح نہیں ہے. تو شیر کہے گا یہ کیا بات ہوئی، تیرے عمل تو میرے جیسے ہی، تو بھی اپنے مقصد کے لیے پاور کے پیچھے وہی جو شیخ کا مطلب ایک قبیلے کا ایک سردار ہوگا، مائٹ اینڈ پاور کے لیے تم بھی شکار کرتے ہو، تم بھی رولنگ، تم بھی اپنی پاور بناتے ہو، تم بھی قوموں کو انویڈ کر دیتے ہو، تو تم تو جھوٹ بول رہے ہو. لیکن اگر انسان اخلاق کے ساتھ ایک انسانیت کی سٹیٹ کریٹ کرے گا تو دین شیر سمجھے گا کہ یار صحیح کہتا ہے، اس کے پاس روح ہے، میرے پاس روح نہیں ہے. ایسے ہی الحمدللہ جب کفار مکہ کو جو جانوروں کی فارم میں تھے نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ یہ نبی خاص کیسے ہیں، وہ جانور کی فارم میں تھے اس وقت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی فارم میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ ہی جیسے بندے ہیں لیکن ان کے پاس قرآن آتا ہے، آپ کے پاس نہیں آتا ہے. That's a lot of difference. اب صحابہ میں جن جو تو اپنے آپ کو سپرد کیا، جنہوں نے پورا فلی سپرد کیا اور وہ اللہ کے لیے سپرد کیا اور کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تو کوئی نہیں ہو سکتا نا اللہ تعالیٰ کے قریب لے کے جانے میں. دے آر سیکیور. However, صحابہ کرام میں بھی ہر بندے کی ایک اپنی گیٹ تھی. کوئی حیا میں تھا، کوئی صبر میں تھا، کوئی عاجزی میں تھا، لیکن تمام فنا کے سبجیکٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا انہوں نے کر لیا اور اللہ کے نبی نے ان کو اللہ تک پہنچا دیا. کیونکہ اللہ کے نبی اللہ سے جڑے ہوئے تھے. یہ ہے وحی کا آنا، ان کا دل اللہ سے کنیکٹڈ تھا کیونکہ قرآن قلب مومن پہ اترتا ہے. اور اللہ کے نبی نے کیا کیا کہ صحابہ کے قلوب بھی اللہ سے جوڑ دی. اور پھر اگر آپ جب آپ سورہ مومنون پڑھیں، قد افلح المؤمنون، نہیں میرے ذہن سے بھی نکل گیا یار، صلح حدیبیہ جب ہوئی، قرآن کی آیت سورۃ ذہن سے نکل گئی ہے، تو اس وقت اللہ نے کہا کہ ہم نے مسلمان انا فتحنا لک فتح، سورہ فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا، میں نے نبی آپ کو فتح عطا کی. اور وہ فتح کیا تھی کہ 1800 یا 1600 کی تعداد کے جو لوگ تھے انہوں نے اپنی مرضی، مائٹ، سب کچھ چھوڑ کے صلح کر لی اللہ کے نبی کے کہنے پہ. اور پورا واقعہ اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو سورہ جو ابھی میں کیا ان فتحنا لک، یہ جو سورہ فتح ہے، آپ اگر آپ اس کی تفسیر سمجھیں گے تو آپ کو پتہ لگے کہ فتح کیا تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قلوب جیتنے کے لیے آئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے قلوب کو زندہ کیا اور اپنے آپ کو بیچ میں سے نکال دیا، ان کو اللہ سے جوڑ دیا. پھر اللہ نے کہا کہ نبی کی بات مانو. ایسے ہی صحابہ کرام نے آگے تابعین کو یہ پاس آن کیا. اس وقت تابعین نے صحابہ کے ساتھ عاجزی سیکھی، ادب سیکھا، اور پھر ان کے قلوب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان کو عطا ہوئی. اور جب پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عطا ہوئی تو وہاں سے
اللہ کی ذات رضا ہوگی. اور پھر اللہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو. اللہ اور اللہ کے نبی نے آلریڈی کہہ دیا کہ میرے اصحاب کو اور میرے اہل بیت کو اور قرآن کو فالو کرنا. مطلب جب آپ اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کہتا ہے پیرنٹس کی رسپیکٹ کرو تو تم حق ادا کرو گے. جب آپ اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کہتا ہے اولیاء اللہ میرے دوست ہیں, ان کی رسپیکٹ کرو, ان سے سیکھو. جب آپ اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں میرے نبی کو سیکھو. مطلب یہ مختلف طرح کے لوگ ہیں جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں آپ کے اندر ڈیسیجن میکنگ کروانے میں کہ یار دنیا چھوڑ کے اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ سے دل لگا لے, اور پھر نتیجتاً ان رسپیکٹ ہم ان لوگوں کا رسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن اگر کسی بندے کو کوئی مرشد یا کوئی رہبر جو اپنے آپ کو مرشد اور رہبر کہتا ہے اور وہ لوگوں کو اللہ سے نہیں جوڑتا اور اس کے دل کو زندہ نہیں کرتا, جیسے ایک جانور کی بھی میں مثال لی تھی کہ وہ جب انسان اور جانور, ایک انسان شیر کو کہتا ہے کہ میں انسان ہوں, کہتا ہے تم انسان کس بات کے ہو, جو میں کر رہا ہوں جنگل میں وہ تم باہر کر رہے ہو. وہ کہتا ہے نہیں نہیں میرے پاس قرآن ہے, میرے پاس اخلاق ہے. تو وہ کہتا ہے اچھا کر کے دکھاؤ, پھر میرے پاس دل ہے, اس میں روح ہے, اس میں اللہ سے کنیکشن بنا لیتا ہوں, میں ذکر کرتا ہوں, میں اچھے کام کر رہا ہوں, تم کر رہے ہو یہ کام, میں معاف بھی کر دیتا ہوں. ہاں وہ پھر کہے گا ہاں یار انسان اچھا ہے. اسی طرح اولیاء اللہ, اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نیک لوگ جن کے دل اللہ سے ملے ہوئے تھے, ان کو مشرک لوگ یا نام ماننے والے لوگ نہیں سمجھتے تھے, کیونکہ ان کو وہ عام آدمی لگتے تھے, کیونکہ وہ خود جانور کی اسٹیٹ میں ہوتے تھے. لیکن اللہ کی ذات ان کو وہ یہ کیا کہتے تھے, اللہ کیا کہتے تھے کہ یہ عام ہیں آپ کے نبی, لیکن ان کے پاس وہی آتی ہے, خانہ خراب ہو تمہارے پاس نہیں آتی, تیرا ڈیڈ دل زندہ کرنے میں تجھے یہ ہیلپ کریں گے, ان کا ادب کر. تو اب اس ساری صورتحال کے اندر میں اس کلیئر کانسیپٹ میں کنفیوژن کیسے کریٹ کر سکتا ہوں. کنفیوژن میں ایسے کریٹ کر سکتا ہوں کہ یار کوئی ایسا خدا بنا لیتا ہوں جو جس سے دل بھی نہ بدلنا پڑے, جس سے نفس بھی قربان نہ کرنا پڑے, اور میرا کام بھی ہو جائے. تو یہاں آتے ہیں دیوی دیوتا جو کہ خواہشات پورا کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں. یہاں آتے ہیں جھوٹے عالم, یہاں آتے ہیں وہ پادری, وہ پنڈت, وہ رہبائی جو دین بیچتے ہیں, لوگوں کو شارٹ کٹس میں ڈالتے ہیں, اور دنیا کی لالچ میں لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں اور خود بھی گمراہ ہوتے ہیں. اور ایسے جتنے بھی لوگ ہیں جو پھر بعد میں ایونٹس کر رہے ہوتے ہیں, سالگرہ منا رہے ہوتے ہیں, ان میں سے ایک بھی بندہ اللہ کی طرف جانے والا نہیں. دربار بجانے والے جتنے لوگ ہیں, ہم ان سے پوچھیں اللہ کو لینے آئے یہاں پہ, وہ لینے آیا تو اس کو تو اللہ کی ذات وہاں بھی عطا کر دے گی. وہ تو آیا ہی نہیں اس چکر میں, وہ تو اپنا کام کروانے آیا. اب کنفیوژن کیسے کریٹ ہوگی؟ کنفیوژن ایسی کریٹ ہوگی کہ ایک جو چین ہے, مطلب ایک اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں اور آپ کے پاس قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں, اور آپ اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں, اور میں اپنی سنت اور اصحاب چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور ان سب کے درمیان میں کامن کیا چیز ہے؟ ان سب کے درمیان میں کامن ہے دل کا اللہ کی طرف لگ جانا یا لگا دیا جانا, دل کا رخ بدل جانا. جس کا دل کا رخ بدل گیا تو وہ دیکھ لے گا کہ حقیقت کیا ہے, اور پھر وہ اس رسی کو پکڑ کے آگے بڑھنا شروع ہو جائے گا جس کو دین کہتے ہیں. لیکن اگر اس کا دل نہیں بدلا تو مجبوراً وہ کام کر رہا ہوگا, اور جہاں جہاں اس کو جتنی ہیلپ چاہیے اس وظیفے سے ورد سے لے لے گا, اور بعد میں آگے بڑھ جائے گا اور کہے گا آپ میرے لیے دعا کر دیں اور میں جو ہے نا اپنا میرا کام ہو جائے, پر پرابلم ہوگی تو میں واپس آ جاؤں گا. تو ان فیکٹ شیطان نے یہاں پہ کیا کیا کہ اس نے سب کو آپشنز دیں, یار وظیفہ کر لو, یا نماز پڑھ کے تم اپنا کام کرو, پھر اللہ کو کون جانتا ہے, قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, 1,00,000 دفعہ یہ کر لو. اس کو کہا تو مندر چلا گیا, اس کو کہا تو مسجد چلا جا, مطلب مسجد کا مطلب کہ تو جا وہاں بیٹھ کے تسبیح کر, قرآن سمجھ نہیں آ رہا کوئی فرق نہیں پڑتا, ٹھیک ہے تو عبادت کر, تمہیں ضرورت نہیں سائنس کرنے کی, تمہیں ضرورت نہیں ٹیکنالوجی کرنے کی, تم بس بیٹھ کے مطلب مستے نکالو دین میں سے. اور جس سے کمپٹیشن کرنا تھا وہ بھی اسپیس اسٹیشن بنا کے بیٹھا ہوا ہے, گاڑیاں ان کی ہیں, گنز ان کے ہیں, انٹرنیٹ ان کا, میڈیا اس کا. اس نے بڑے طریقے سے جو ریلیجیسلی پھنستا تھا اس کو وہاں پھنسا دیا, اس کو دربار بنا دیا. جو دنیا کی جگہ پہ پھنستا تھا اس کو اس نے انٹرنیٹ اور میڈیا بنا دیا. جس نے پیسے کے لیے پھنسنا تھا اس نے اس کے لیے اس کی مقام اور مرتبہ بنا دیا. اس نے پوری کوشش کی کہ یہ جو انسان ہے اس کا دھیان اللہ کی طرف نہ لگے. مرشد رہبر وہ کہاں ہے, وہ عالم فاضل کہاں ہے جو آج کی ڈیٹ میں اللہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اپنے بارے میں بات نہیں کر رہے. ڈپیوٹیڈ ایجنٹس ہیں ہم لوگوں کے اندر جو میرا اور آپ کا دھیان بدلنا چاہ رہے ہیں کہ ہم دنیا کی طرف دھیان ہمارا لگ جائے. اور اللہ کے نبی, ان کے اصحاب, ان کے اہل بیت جو ریئل انڈرسٹینڈنگ آف قرآن اور دین سمجھتے ہیں, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو اللہ سے جوڑتے ہیں. تو انفارچونیٹلی آپ کی اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم مطلب
ایک ہی کوشچن کو زیادہ ٹائم گزارنے کی بجائے ہم ویریس ڈسکشنز کر سکتے ہیں کہ انفارچونیٹلی ہمارے ارد گرد بہت سے لوگ یا دین کا پرچار کر رہے ہیں، یا قرآن میں سے مسئلے نکال رہے ہیں، یا کسی کو غلط کہہ رہے ہیں، یا اپنا علم جھاڑ رہے ہیں، لیکن ہمارے اس ذات کا تعارف، اس کے میرے ساتھ رحمتیں، پیار، معاملات، اس کی عنایتیں، اس کی شان، اس کی پہچان، اس کے نبی کی پہچان، کریکٹ انڈرسٹینڈنگ کہ وہ ہمارے لیے کتنے زیادہ حلیم ہے، پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، ہمیں کتنا نوازنے والے، ہمارا کیسا ویٹ کر رہے، کتنا بڑا سیٹ اپ لگایا ہے میرے اور آپ کے لیے، یہ کون واضح کر رہا ہے؟ ان لوگوں کے پاس بیٹھ کے اللہ ملے گا. لیکن اس کے مقابلے میں اگر میں کسی دوسرے بندے کے پاس جا رہا ہوں تو اس بات کی ٹینشن آپ ذہن سے نکال دیں کہ وہاں شرک ہوگا. اس کو اللہ چاہیے ہی نہیں. جس بندے کو اسٹیٹمنٹ لیول پہ، اچھا اب اس ڈسکشن کو آپ یہاں پہ روکیں، شرک کی ڈسکشن کو. ہم میں سے بہت سے لوگ نا شرک میں ڈرے، شرک کی وجہ سے ڈرے رہتے ہیں، اور شرک کی بنیاد نہیں پتا کہ اسٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے. سورہ حجرات میں آتا ہے کہ کچھ لوگ آ کے بار بار کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم بھی مسلمان ہوئے ہیں، ہمیں بھی مال دیجیے. تو قرآن کی آیت اتری کہ آپ ابھی مسلمان نہیں ہو، ابھی بھی ایمان نہیں لے کے آئے، تو ذرا ادب کرو میرے نبی کا. ہم سب مسلمان بھی نہیں ہیں آنےسٹلی، کیونکہ میں تو مسلمان کے گھر پیدا ہوں، مجھے پتا ہے لا الہ الا اللہ کے بعد کیا رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. آپ اس کالج میں ایڈمیشن لیتے ہیں یا آپ کسی کی جاب کرتے ہیں تو آپ کو پتہ تو ہوتا ہے نا کہ آپ کی جاب جے ڈی کیا ہے، آپ کی جاب ڈسکرپشن کیا ہے. مجھے پتہ ہی نہیں لا الہ الا اللہ کیا نہیں کیا نہ کیا. انٹلیکچوئل لیول پہ گواہی دینا بغیر دیکھے کہ اللہ ہے، دیٹس کالڈ میں سبمٹ کرتا ہوں. اس کے بعد اس پہ ایمان لے کے آنے کے لیے محنت کرنا، تاکہ آپ توکل کر کے، صبر کر کے، اس رستے پہ چلتے ہوئے، اپنے نفس کی اصلاح کرواتے ہوئے، اپنی مرضیوں کے اگینسٹ جاتے ہوئے، مقدر اور نصیب کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے آپ اس جگہ پہ پہنچے کہ جو ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے، پرووائڈڈ کہ آپ کا رخ اللہ کی ذات ہو. اگر ابھی بھی اللہ کی طرف آپ کا رخ نہیں ہوا تو ابھی بھی آپ سیٹ ہو جائیں گے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو گئی. پھر جب آپ ایک وقت کے بعد وہاں پہنچتے ہیں، ان حکمتوں کو پاتے ہیں اور اللہ کی ذات کو دیکھتے ہیں کہ ہاں یہی بہتر تھا، تو آپ کو یقین ایک کامل عطا ہوتا ہے. اب یہ وہ پروسیس ہے جس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف بڑھ رہا ہوں. اور پھر جب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ وہ یقین مجھ کے اللہ کی ذات میرے ساتھ ہے، تو پھر آپ کو دنیا حقیر لگنے لگتی ہے. اور اسی دوران میں آپ پھر دنیا کی حقیقی شکل دیکھتے ہیں، آپ کو بصیرت عطا ہوتی ہے، آپ کو دل کے کان، آنکھیں، ناک، اللہ کی سوچ عطا ہوتی ہے. مطلب دل، اللہ کی سوچ نہیں، آپ کے دل کو سوچ عطا ہوتی ہے، جس کو عقل کہتے ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں، اس کو دل کی آنکھیں کہتے ہیں، اس کو بصیرت کہتے ہیں. ہمارے پہلے سیشن میں بھی پوری بصیرت کے اوپر ڈسکشن رہی، بصیرت کیا ہے. اور ٹک ٹاک وغیرہ میں کیا پرابلم ہے، ہم آگے پیچھے اس کو کرتے رہتے ہیں، فلپ کرتے رہتے ہیں اس کو ریلے. وہ ہماری دل کو ڈیڈ ہی رکھتا ہے، کھلنے نہیں دیتا. آپ کو پھر سنوائی ملتی ہے، جب غور کرتے ہو تو آپ سن سکتے ہو سورج کیا کہتا ہے، چاند کیا کہتا ہے، آسمان کیا کہتا ہے. آپ اس کو سن سکتے ہو، پھر آپ اس کو سوچ سکتے ہو، پھر آپ اس حق کو بیان کر سکتے ہو. آپ اس کیٹیگری سے باہر نکلتے ہو کہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آئے گی. جب آپ اس جگہ پہ پہنچتے ہو، اور اس جگہ پہ پہنچتے ہو تو تب آپ کہہ سکتے ہو کہ ناؤ یو آر اے مومن. اب آپ بار میں ہو، کلب میں ہو، پب میں ہو، نہیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ادھر جا کے آپ بیٹھ گئے ہو. اب آپ اگر جب ان ٹریکس سے آپ گزرتے ہو، بازار سے، آفس میں، تو آپ کا دل اللہ کی طرف لگا ہوا ہے. اسے کہتے ہیں مومن. یہ شرک نہیں کرے گا، اس کو ڈر نہیں لگتا. ڈر کس کو لگتا ہے کہ شرک ہو جائے گا؟ جس نے دل اللہ کے حوالے بھی نہیں کیا. وہ اسٹیٹمنٹ لیول پہ بس واحد 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 کر رہا ہے، دل تو اس نے دنیا کے پیچھے لگایا ہوا ہے. تو اگر وہ اپنے دل میں اللہ کو بسا نہیں رہا تو وہ لاکھ کوششیں کر لے. وہ ایسے ہی ہے کہ جناب میرا اور آپ کا کانٹریکٹ ہوا، آپ میرے ہسبینڈ ہیں، میں آپ کی وائف ہوں. نہیں نہیں، پیپر کے اندر، پاکستان گورنمنٹ کے لا کے اندر یا برٹش گورنمنٹ کے سامنے تم میرا ہسبینڈ ہو، میں تمہاری وائف ہوں، لیکن سوتا میں کسی اور کے ساتھ ہوں. تو پھر یہ جو ریلیشن ہے، اس ریلیشن کو اب برقرار رکھیں نہ رکھیں کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ بھی دھوکا ہو گیا. شرک در حقیقت اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ جس وقت شیطان آپ کے نفس میں کچھ خواہشات، آپ کی ضرورتوں کو دیکھ کے وہ آپ کو نئے نئے نقشے دکھاتا ہے. ٹی وی، انٹرنیٹ، دور، میڈیا، آپ کی خواہشات بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں. آپ کی پرسنالٹی میں کمپٹیشن، رجحان، دنیا کی اٹریکشنز آنی شروع ہو جاتی ہیں. اب وہ اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ آپ ان کو پانا چاہتے ہیں. اس کے بعد وہ آپ وقت سے جب تیز دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو نارمل ٹریک میں وہ چیزیں کبھی نہیں ملتی. جب نہیں ملتی تو پھر وہ وہاں پہ شیطان وہاں پہ نئے نئے رستے اپناتا ہے. یہ کر لے، اس کی بات مان لے، اس کا آگے ماتھا ٹیک دے، اس ٹریک پہ چلتے تو یہ مل جائے گا. وہاں پھر آپ یہاں سے شرک سٹارٹ ہوتا ہے. یہاں پہ پھر آپ اللہ کے علاوہ جب مقدر اور نصیب چھوڑ کے آپ خواہشات کو رب بنا لیتے ہیں. پھر یہ ظاہری فارم میں آتا ہے، جب یہ ہارڈ فارم میں آتا ہے، جب کسی بت کے سامنے بیٹھتے ہیں. دیٹس دا لاسٹ اسٹیج.
آپ نے وہ سورہ کاف کے اندر انسان کے اندر کی جو دنیا اللہ نے بڑی پیاری بتائی. ہم نے پچھلی دفعہ بھی اس کو ڈسکس کیا تھا، میں تھوڑا سا اس کو کوئکلی ریپیٹ کرتا ہوں کہ جب نفس سے بات دل میں جاتی ہے تو ایک فرشتہ، دو فرشتے ہیں، وہ اس کو نوٹ کر لیتے ہیں. پھر دل سے بات جب دماغ میں جاتی ہے اور انسان عمل کرتا ہے تو پھر وہ عمل نوٹ کر لیتے ہیں. پھر وہ نیت اور عمل کو سامنے دیکھ کے کہتے ہیں اس نے پہلے تو نیت کی تھی کہ میں نیکی کا کام کروں گا، اس نے نیکی کر دی ہے تو اللہ نے کہا تھا 10 نیکیاں لکھ دو. پھر وہ اوپر جا کے اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں. یہ سارا ٹرانسپورٹل پروگرام تب تک ہے جب تک مجھے پتا نہیں، لیکن جس وقت مجھے پتا لگتا ہے نا کہ میرا ڈائریکٹ میرے رب سے معاملہ ہے تو پھر یہ ڈیٹا کی ضرورت نہیں. مومن بندہ بغیر حساب کتاب ہی اللہ کے پاس پہنچ جائے گا تو کہے گا یا اللہ سوری، غلطی ہو گئی، سوری. لیکن جس کو پتہ ہی نہیں ہوگا، جس کا دلی ڈیٹ تھا، اس کو یہ سارے کے لیے دکھانے کے لیے ہوگا یہ تیرا ریکارڈ ہے، یہ تیرا اچھی کتاب ہے، یہ تیری بری کتاب ہے. جو مرنے سے پہلے ہی بےچارا ریڈی بیٹھا ہے مرنے کے لیے، اس کو تو بتانے کی ضرورت نہیں تیری کتاب ہے، وہ تو ویٹ کر رہا ہے مرنے کا. اس کا تو دل زندہ ہے، وہ تو مومن ہے. وہ تو ادھر ہی اپنی کتاب اپنے ہاتھ سے واش ووش کر کے توبہ استغفار کر کے گیا. وہ تو جیسے ہی آگے جائے گا اس کو سلوٹ بجنے شروع ہو جائیں گے، سر مومن آ گئے ہیں، سر سر یہ غازی ہے، یہ شہید ہے، یہ صدیق ہے، یہ صادق ہے، یہ امین ہے، یہ عمر ہے، یہ علی ہے، یہ عثمان ہے، یہ مطلب. لیکن اگر وہ بندہ یہ جھوٹا ہے، یہ مکار ہے، یہ کمینہ ہے، یہ کنجوس ہے، رذیل ہے، یہ نام ہوں گے ہم لوگوں کے، اللہ نہ کرے یہ ایسی شکلیں ہوں گی ہماری اگر ہمارا اندر نہیں صحیح ہوا. تو یہ جو اندر کی سائنس ہے کہ وہ فرشتہ نوٹ کر رہا ہے. ایسے ہی اگر کوئی برائی دل میں آتی اور اللہ دل میں بھی بیٹھے ہوئے، اللہ نفس میں بھی بیٹھے ہوئے، اللہ وہ شیطان میں بھی بیٹھے ہوئے، اللہ روح میں بھی بیٹھا ہوا، وہ ہر ہی جگہ بیٹھا ہوا. وہ کہتا ہے میں تیری اشارت سے بھی زیادہ قریب ہوں. جب میسج تیرے دل سے جائے گا نا دماغ کو تو پہلے ہی مجھے پتا ہے تو نے کمانڈ بٹن پریس کر دیا، میسائل تو نے لانچ کر دیے، بجنا جا کے اب یہ باہر. اب تیری نیت کے اوپر جو آگے امپیکٹ آئے گا اب تو نے خود ہی تو اس کا رسپانسبل ہو. تو فرشتہ وہ دونوں بھی لکھ لیتا ہے. پھر اگر ایک نیکی، وہ جو آپ نے سنا کہ ایک نیکی ہو تو نیکی سوچنے کا بھی آپ کو اجر مل جاتا ہے، اور اگر نہ بھی کریں لیکن برائی سوچتے تو گناہ نہیں ملتا. اب یہ انسان کے اندر کی جو پوری انیٹمی ہے اس کے اندر یہ قرآن کی سورہ کاف 5ویں نبوت کے سال میں صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کی. اتنی ڈیپ ڈاؤن انڈرسٹینڈنگ صحابہ کرام کی تھی. دیر از نو وے کہ ان کے دل سوئے ہوئے تھے، ان کو بصیرت نہیں تھی، ان کو محسنین کا درجہ ملا. تو جب تک میرے اندر اللہ کی طرف میں متوجہ نہیں ہوتا نا، اٹس irrelevant کہ آپ شرک کی بات کرتے رہیں. وہ صرف ایک خود ساختہ جنگ ہے. دل میرا دنیا میں لگا ہے اور اوپر میں شرک کی فائٹ کر رہا ہوں. ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی بھی کتے بلے کو فالو کریں گے. اس کا مطلب یہ کہ یس، ایز لانگ ایز آپ شریعت میں اپنے مسلک میں چل رہے ہیں دیٹس فائن. لیکن آپ اپنی محبت کو، اپنے جذبات کو، اپنی لالچ کو ہینڈل نہیں کر پائیں گے اور جیسی اپرچونٹی ملے گی آپ گناہ کر جائیں گے. تو اس سے بچنے کے لیے جب تک دل نہیں اللہ سے لگتا اور دل اللہ کے نبی کو نہیں سمجھتا، اور پھر دل اللہ کے نبی، نہ تو اللہ بھی پاس ہے نہ اللہ کے نبی پاس ہے، وہ پاس ہے لیکن میں نہیں اس کو اپنے پاس فیل کر رہا کیونکہ میرے اندر میری خواہشات ہیں. تو پھر اس کی اصلاح کے لیے ایک ریفرنس سٹینڈرڈ، ایک استاد ڈھونڈ جو تجھے اللہ سے جوڑے گا. پھر اللہ تجھے کہے گا کہ تو اس کا ادب کر. دیٹس دا کریکٹ اپروچ. تو میں نے اور آپ نے اللہ تک پہنچنا ہے رسول اللہ کے طریقے پہ چلتے ہوئے، لیکن رہبر مرشد نے آپ کی عاجزی کی ٹریننگ، آپ کو ادب کی ٹریننگ کرانی ہے. دیٹس دا پرپز آف مرشد. اور پھر ایک پوائنٹ کے آگے اور میں آپ کو بتا دوں کہ آج کل کے مرشد اور کنفیوژنس کی ریزن کیا ہے، تاکہ میں اپنی خواہشات سے باہر نہ نکل پاؤں اور میں اپنا کام پورا کروں اور مجھے شارٹ کٹ مل جائے، میں سجدہ وہاں پہ پھیروں اور آگے بڑھ جاؤں. تو یہ ایکسپلائٹ ہو رہا ہے انسان اپنی خواہشات کی وجہ سے. اور یہ ہے آج کل کے سو کولڈ ٹپیکل مرشد جن کے لاکھوں کیسز ہے کہ مرید ہیں، پیسے چندے اکٹھے کر رہے ہیں، عورتیں اکٹھی ہوئی ہیں، لیکن اللہ سے کون جوڑ رہا ہے؟ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کہاں اللہ کی بات مل رہی. اچھا، اس سارے معاملے کے اندر اگر آپ غور سے دیکھیں کہ مرشد کی ضرورت کب پڑتی. اب ہم آفس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک میرے دوست کہنے لگے کہ میں نماز تو پڑھ رہا ہوں لیکن بچے کی وجہ سے بہت پریشان ہوں. تو میرا دھیان بچے کی طرف بار بار جاتا ہے اور وہ اپسیٹ ہے وہ. اچھا، تو اس نے ذکر شروع کیا. جب اس نے ذکر شروع کیا تو ذکر کے بعد میں اب اس کا مسئلہ حل ہو گیا. ایک نے ذکر لیا، جب اس نے ذکر کیا تو اس کا مسئلہ نہیں حل ہوا. ایک کا ذکر سے مسئلہ حل ہو گیا، ایک کا ذکر سے مسئلہ نہیں حل ہوا. جس کا تو ذکر سے مسئلہ ہو گیا حل، اس نے تو کہا ٹھیک ہے، اس نے سب کو بتایا جی ذکر سے مسئلہ حل ہو گیا میرا.
اور جس کا ذکر سے مسئلہ حل نہیں ہوا اس نے کہا یار چھڈو پرا، جھوٹ ہے، یہ ڈرامے بازی، جو ہونا ہے وہ ہونا، دیکھی جائے گی۔ مرشد کا کام یہاں پہ یہ ہے کہ بھائی جو تیرا کام ہو گیا، ذکر کا مقصد یہ نہیں تھا۔ ذکر لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ تھا کہ تیرا دل، تیری خوشی کی بات ہو، تیری غمی کی بات ہو، اللہ سے جڑا رہے، تو استقامت کے ساتھ اس کی طرف بڑھتا رہے۔ یہ تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں جب اس کو دیتا ہوں تو کہتا اللہ نے عزت دی، اور جب لیتا ہوں تو کہتا اللہ نے برباد کر دیا۔ حالانکہ دینے لینے میں عزت ہے ہی نہیں، عزت تو تب ہے کہ جب میں تیرے سے تیرا دل لے لوں، تیری روح کھینچ لوں، میں نے تو تیرے پاس سب کچھ دیا ہوا ہے۔ پھر ایک بندہ ذکر کر رہا ہے، اس کی لائف میں کوئی ترقی نہیں ہو رہی، ایک بندہ ذکر کر رہا ہے اور وہ جناب دیکھ رہا ہے وہ خواب ہواؤں میں اڑ رہا ہے، وہ انبیاء سے ملاقات کر رہا ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، وہ یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہم کسی کا خواب میرے لیے اپلیکیبل ہے، مجھے شریعت پہ ہی چلنا ہے، میں صرف مثال دے رہا ہوں آپ۔ اب جناب اس میں انا آتی جا رہی ہے، اب وہ اپنے آپ کو مکمل سمجھنا شروع ہو گیا، لیکن اخلاق برباد ہیں اس کے۔ ذاکرین کی میں نے بڑی جماعتیں دیکھی ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں کہ ذکر اگر آپ کے اخلاق کی اصلاح نہیں کرتا تو تزکیہ نفس نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں مرشد بتائے گا بھائی تیرا ذکر کسی کام کا نہیں، تیرا قرآن کسی کام کا نہیں، تیرا دین کسی کام کا نہیں، تیرا تو جھوٹ ہی نہیں چھوٹ رہا، تیری تو نظر ہی نیچے نہیں ہوتی بازار میں، تیری تو ابھی بھی طلب ہے دنیا کی۔ تو یہ کیونکہ تجھے واضح نہیں تیرا رب کون ہے، وہ کتنا خوبصورت ہے، وہ کتنا بڑا خزانہ ہے، وہ کتنا پیار کرنے والا ہے، تجھے اپنے رب کا ہی نہیں پتا، تو تیری نظریں نیچے ہونی نہیں۔ تیری نظریں تو اس وقت نیچے ہوں گی جب تجھے پتا ہوگا کہ تیرا رب اس خوبصورتی کو تخلیق کرنے والا ہے، اور اس کی خوبصورتی ایسی کہ جنت بھی بھول جائے گی اس کو دیکھ کے، تو اس وجہ سے تو نظریں نیچے کرے گا۔ لیکن اگر تجھے اپنے رب کا ہی نہیں پتا تو نظریں کیسے نیچے کرے گا؟ سو مرشد رہبر اس کو کہتے ہیں جو اس ٹریک پہ چلا تزکیہ نفس کے پروسیس سے، اخلاق کی اصلاح کے پروسیس سے، اور وہ ٹریک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹریک ہے جو اللہ نے عطا کیا۔ اس ٹریک سے باہر چل کے کسی کو ہدایت نہیں ملے گی۔ مرشد وہ اس ٹائم کا بندہ ہے جو آپ کو ادب اور عاجزی بتا رہا ہے۔ جب آپ کہتے ہو کہ میرا علم، میری مرضی، میں ایسے سوچ رہا ہوں، اور پھر وقت کہیں اور جا رہا ہوتا ہے، تو وہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے یہ اللہ کی مرضی، یہ مرشد ہے۔ اور اس مرشد کا کیا کام ہوتا ہے؟ یہ آپ کو انا اور عاجزی کی ٹریننگ کرواتا ہے، ادب کی ٹریننگ کرواتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو دل کی بصیرت عطا ہوتی ہے، پھر قرآن دین کی اندر ہڈن حکمتیں آپ لے پاتے ہیں۔ یہ مرشد دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ علماء کو دیکھنا، اب حدیث ہے علماء کو دیکھنا باعث ثواب ہے۔ جیسے جس نے علی کو دیکھا اس نے عبادت کی، جس نے علی کا نام لیا اس کو بھی مطلب وہ عبادت کے زمرے میں ہے۔ کیوں؟ علی اللہ کی طرف لے کے جائیں گے۔ علماء کا سونا عابد کی عبادت سے بہتر، کیونکہ وہ اٹھے گا اور فریش ہو کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا۔ ماں کو دیکھنا حج کا عمرے کا ثواب ہے، کسی عالم کو دیکھنا، اس کی خدمت کرنا اللہ کے لیے، ماں کو اللہ کے لیے۔ تو مرشد کا کام ہے کہ پہلے وہ یہ فٹ کرتا ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو، پھر اس کے بعد اس کے ساتھ چلتا ہے اور اس کو باطن جانور جو جب میں دونوں باتوں کو کمبائن کی، جب تک وہ جانور کے سٹیٹ میں ہوتا ہے نا تو اس کو سبھی جانور لگ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے وہ جنگل کے اندر جب انسان جاتا ہے تو وہ کہتا ہے میں انسان ہوں، سب کہتے ہیں تو جو جانور، جنگل کے جانور کہتے ہیں تو انسان نہیں، تو بھی ہمارے جیسا ہی ہے، تو بھی وہ کام سٹی میں بہتر طریقے سے کر رہا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے اس لطیفہ میں آپ کو تھوڑا سا ریلیونٹ ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے یار میں تو بیگم کی خدمت نہیں کرتا، میں تو گھر جاتا ہوں تو میں پوچھتا ہوں میں کھانا کھانے لگا ہوں تو تمہارے لیے بھی ڈال لوں؟ کہتا اچھا، کہتا ہے اس کے بعد پھر میں جب باتھ روم جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں اپنے بھی کپڑے دھو رہا ہوں، زیادہ تو تنگڑنے کی ضرورت نہیں، تمہارے بھی دھو دیتا ہوں، ویسے میں کرتا نہیں کسی کے کام، پھر اس کے بھی کپڑے دھو دیتا ہوں۔ پھر میں کچن میں تو میں کہتا ہوں کہ اپنی پلیٹ صاف کرو، تمہاری بھی صاف کر دیتا ہوں میں، کوئی بات نہیں، میں کسی کا ویسے احسان نہیں لیتا۔ پٹھان سن رہا ہوتا ہے، پٹھان کہتا ہے یار معاملہ تو اپنا بھی ایسا ہی ہے، لیکن جس طرح سے تم نے اپنی ضلالت کو پریزنٹ کیا، مجھے ایسے پریزنٹ نہیں کرنا آتا۔ ضلالت تو میری بھی اتنی ہے، لیکن جس طرح سے تم نے اپنی ضلالت کو پریزنٹ کیا میں ایسے پریزنٹ نہیں کر سکتا۔ اب وہ جنگلی جانور کو انسان کہہ رہا ہے کہ میں بہت بڑا انسان ہوں، تو وہ آگے سے جنگلی جانور کہتے ہیں یار بکواس بند کر، تو شہر میں رہ کے وہ کام کر رہا ہے جو ہم جنگل میں کر رہے ہیں، ہمیں اس طرح سے پریزنٹ کرنا نہیں آتا جس طرح سے تو کر رہا بھائی، میں تو صرف شیر ہو کے زیادتی کر رہا ہوں، تو پورے کل کائنات کے جانوروں کی صفات تو کر رہا ہے، تو مار بھی رہا ہے، تو لوٹ بھی رہا ہے، تو چوری بھی کر رہا ہے، تو برباد بھی کر رہا ہے، تو حسد بھی کر رہا ہے، تو شیطان بھی بنا ہوا ہے۔ تو جب تک میں اور آپ اس اینیمل سٹیٹ میں ہوتے ہیں نا، ہمیں سب انسان اپنے جیسے حقیر ہی لگ رہے ہوتے ہیں۔ مرشد اور رہبر کے ساتھ چلتے ہوئے جب آپ اس
اس خواہشات کے چکر سے باہر نکلتے ہیں اور آپ کو پھر اللہ اور اس کا رسول اور دین سمجھ آنے لگتے ہیں اور پھر استاد سمجھ آنے لگتا ہے، تب آپ انسان کے لیول پہ ری انسٹیٹ ہوتے ہیں اور ذکر صحبت آپ کو ہیلپ کر رہی ہوتی ہے، اور اس وقت پھر آپ اس مقام پہ آتے ہیں کہ آپ اس جانور کو کہہ سکیں کہ یار میں انسان ہوں، تم جانور ہو۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتوں کو کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تم ہم پوری لائف صرف جانوروں کی طرح ہی سوچ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں سب جانور لگ رہے ہوتے ہیں، ہمیں اللہ کے نبی اللہ کے نیک لوگ اپنے جیسے لگ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اب جب ہم اللہ کا کرائٹیریا بیچ میں ڈالیں گے، دنیا کا نہیں، جب ہم اللہ کا کرائٹیریا بیچ میں ڈالیں گے، اخلاقیات کا کرائٹیریا بیچ میں ڈالیں گے، تو ہمیں واضح ہوگا کہ یہ بہتر انسان ہے ہم سے، کیونکہ یہ اپنے خالق کے زیادہ قریب ہے۔ اور پھر لوگوں میں سے جو لوگ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ہم نے اس کی طرف جانا ہے۔ اب آپ کو میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، آپ نے بیعت کیا، آپ کے پاس جن تھا، آپ نے جھاڑ پھونک کی، رشتے کا مسئلہ تھا، آپ کی لاٹری نکلنی تھی، آپ کا ہسبینڈ نہیں بات مانتا تھا، لڑکی نہیں پھنستی تھی، لڑکا نہیں پھنستا تھا، فلانے کا کاروبار برباد کرنا ہے۔ اب یہ کس اللہ والے کا کام ہے مجھے بتائیں؟ 99% پاکستان میں جو پیر جو اللہ والے ہیں نا، وہ عامل ہے، اور ان میں مجھے لگتا ہے کہ 60% لوگ کالے علم کرنے والے ہیں، 10% لوگ ہوں گے جو مطلب 10-20% لوگ ہوں گے جو کہ نوری علم اور وظیفے کروا رہے ہیں، لیکن ان میں سے اللہ کی بات کون کر رہا ہے یار؟ تو یہ اندر کی اسٹیٹ سے، جانور کی اسٹیٹ سے جب آپ اب تب باہر نکلتے ہیں جب انا سیٹل ہوتی ہے، اس ٹائم پہ جب تک انسان ہوتا ہے اس کو سب اپنے جیسے لگ رہے ہوتے ہیں۔ تبھی اللہ کو بھی کرسچنوں نے کہا کہ اس کی شادی ہے اور اللہ اللہ کا بھی بیٹا ہے، اور جن جو اللہ کی بیوی ہے اور فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ میں اللہ کو اور اللہ والوں کو میں اپنے جیسے ہی سمجھتا ہوں اور اسی کنفیوژن میں رہتا ہوں کہ یہ میرے جیسے ہی ہیں، جبکہ اخلاق اور نسبت اللہ سے تعلق یہ بتاتا ہے کہ ہی از اے سپیریئر ہیومن۔ وہ سمجھنے کے لیے عاجزی اور ادب چاہیے، جو کہ آپ اپنے پیرنٹس اور مرشد، جو اب ٹیچر کچھ بھی کرتا ہو کلاس میں، آپ مجھے بتائیں، آپ کی ٹیچر فیمیل ہو یا میل، چاہے وہ شام میں ڈانس کرتی ہو، آپ کو آپ کی امی یہی کہیں گی کہ کلاس میں جو پڑھا رہی ہے تم پڑھو، اس کی پرسنل لائف ہے، اس کے پیچھے نہیں جاؤ۔ انفارچونیٹلی ہم لوگ آئیڈیل لوگ ڈھونڈ رہے ہیں آج کل کی ڈیٹ میں، آئیڈیل کہیں نہیں آنا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ ناؤ میں نے اور آپ نے اپنے تئیں کوشش کرنی ہے اللہ سے مانگ کے کہ میں کس طریقے سے اپنے آج کے دن میں اپنے مقصد کو پہچان کے اپنی انا اور عاجزی کے جو اپنے اندر عاجزی کریٹ کر کے ادب کریٹ کر کے میں قرآن اور حدیث اور دین کے اوپر غور کرنے کی ابیلٹی حاصل کر لوں۔ اور یہ ابیلٹی مجھے اگر سم وٹ اللہ نے عطا کی تو اس کے پیچھے 20-22 سال اپنے پیر و مرشد کے ساتھ میں جی کرتا رہا ہوں۔ اور اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ ساری باتیں جو آپ کر رہے ہیں یہ کہاں سے؟ اس کے پیچھے جو بنیاد ہے، اس کے پیچھے بنیاد ہے وہ خاموشی، وہ جس کی اسٹوڈنٹ ہم ساری عمر رہتے ہیں، وہ ادب، بات سمجھ آئی بات نہیں سمجھ آئی چپ رہنا، یہی پریکٹس ہم امی کے ساتھ کرتے، یہی پریکٹس ہم ابو کے ساتھ کرتے۔ ان لوگوں کی دعائیں لگتی، اب وہ میرے پیر و مرشد کی دعائیں ہیں، میرے پیرنٹس کی دعائیں ہیں کہ یہاں پہ آپ آتے ہیں، اور پھر جب آپ آہستہ آہستہ پھر اللہ کی ذات، اللہ کے لیے جب آپ یہ اینگل کہ اللہ کے لیے قرآن پڑھنا، اللہ کے لیے سیرت النبی پڑھنا، اللہ کے لیے اچھے انسان بننا، اٹس انٹائرلی ڈفرنٹ اینگل ایز کمپیئر ٹو میں بورن مسلمان ہوں، میں عالم ہوں، میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں یہ ہوں۔ تو مجھے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ مطلب ہمیں جانا کہاں ہے، اور بتانے والے کیا بتا رہے ہیں آپ کو، شیعہ سنی عیسائی وہابی یہودی یہ بنا رہے ہیں۔ اللہ کا بندہ جو بنا رہا ہے رہبر مرشد وہ ہے، وہ آپ کو اپنے سے نہیں جوڑتا، وہ آپ کو اللہ سے جوڑتا ہے، اور یہی بندہ ڈھونڈنا ہے ہم سب کو، یہی بندہ جو مجھے، اور وہ بندہ خدا نہیں ہے، ہی ول ہیلپ اس ٹو اوور کم، کہ میں جو وہ جو کتا کنویں میں وہ کہتے ہیں نا بندہ گرا ہوا ہے، اب وہ اس کو باہر پہلے نکالنا ہے، وہ باہر جب بندہ نکل آتا ہے پھر اس کو اللہ کے حوالے کر کے اس کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایگزیکٹلی یہی پلیٹ فارم تھا، لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے۔ تو وہ مرشد رہبر جو لوگوں کو اللہ سے جوڑے، اور وہ مرید جن کو اللہ چاہیے، وہ کدھر ہے؟ اچھا مرشد تو چلو جی، مرشد 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 مرشد، وہ لوگ کہاں پہ ہیں آج کل جن کو اللہ چاہیے؟ مجھے بتائیں۔ ٹھیک ہے مرشدوں کو تو ابھی ہم نے رو لیا بیٹھ کے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی، کہ ہماری گیم بچ گئی، وہ والی لوگ کہاں ہیں جن کو اللہ چاہیے؟ مجھے بتائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سوئی ہوئی ہے، مطلب جس کو پتہ نہیں کہ یار بندے جو ہیں میرے طلب والے تھے، ایسے نہیں ہے۔ مومنین کے جب تک مومنین ہے تب تک قرآن ہے، اور اس کی انڈرسٹینڈنگ ان کے قلوب پہ ہے، اہل بیت، اللہ والے، اصحاب کے ٹریک پہ بھی لوگ چل رہے ہیں۔ وہ بندے کہاں ہیں؟ وہ بندے وہاں تک نہیں آ پائے، اسی کے لیے انٹرنیٹ، ڈیٹریکشنز، محبتیں، خواہشات، میرے اندر کے مسئلے، میرے باہر کے مسئلے، یہ سب نے مل ملا کے، مطلب یہ پرابلم ایک طرف نہیں ہے نوید،
پرابلم ایک طرف نہیں ہے، پرابلم میری طرف ہے، مجھے نہیں پتا مجھے کہاں جانا ہے. تو ہمیں ایسی صحبت لینی ہے جو ہمیں پہلے اس چکر سے آپ نکل آئیں کہ شرک ہو جائے گا. شرک ہو رہا ہے، ایکچولی شرک ہو رہا ہے. جب دل جس کا دنیا میں لگا نا، شرک ہی کر رہا ہے، اور وہ منسلک کہیں نہیں، تو وہ اپنی نفس کا مرید ہے. تو پہلے اس کلوزٹ سے باہر آئے. ہاں میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا ہے، مجھے جب ٹائم آئے گا میں مینیجر بنوں گا، دین میں اپنی اسٹریٹجی اپلائی کر سکتا ہوں. لیکن ابھی مجھے پہلے انجینئرنگ سیکھنی ہے. تو ابھی پہلے مجھے بیعت کر کے اپنی نفس، اپنے اندر کی جو کنفیوژن ہے، اس میں مجھے غور اور فکر، اپنی تیزی کو کام کرنے کے لیے، دنیا کا مقصد، میرے رب کی خوبصورتی، اپنی غلطیوں سے سیکھتے سیکھتے، حقیقتوں کو جانتے جانتے مجھے اللہ کی ذات کی وضاحت چاہیے. اس کے لیے پہلے تو وہ اس کمپنی کو ڈھونڈے جہاں پہ اللہ کی بات ہو. پھر اس کے بعد وہ فائنل کرے کہ مجھے اللہ چاہیے، اور اس کے لیے اللہ سے مانگے. آپ درود شریف پڑھیں، آج ٹرائی کر لیں، درود شریف پڑھیں، 1 2 3 4 کتنا بھی، چلو 11 دفعہ صبح پڑھ لیں، 11 دفعہ شام، کوئی تعداد کی وہ لمیٹیشن نہیں ہے. اس کے بعد دعا کریں، یا اللہ مجھے اچھے استاد چاہیے، اچھے علماء چاہیے، مجھے وہ مرشد، وہ لوگ چاہیے جن سے میں آپ کے بارے میں سمجھ سکوں. کیونکہ اگر میں ڈائریکٹ قرآن سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، نہ تو میرے پاس اتنا ٹائم ہے، نہ میرے پاس اتنا دماغ ہے. مجھے عربی نہیں آتی، میرے پاس 10 لمیٹیشن ہے، میں کاروباری آدمی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی یہ معاملات کو لینا کیسے. میرے پاس میں مسلکی مسلمان ہوں، مجھے تو یہی نہیں پتا کہ ہاتھ یہاں پہ رکھ کے بھی نماز ہو جاتی ہے اور ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز ہو جاتی ہے. میں تو ساری زندگی نہیں پہ ٹرینڈ ہوں کہ ٹوپی پہنی تو نماز ہوگی، ٹوپی اتاری تو نماز نہیں ہوگی. تو پہلے اللہ سے اللہ کو مانگے، پھر اس کے بعد جب آپ مانگتے رہیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایسے لوگ آپ کے پاس آپ کو مل جائیں گے جو آپ کو اللہ کی بات کر رہے ہیں، اور وہ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے دل کو لگاؤ. یہ وہ ٹریک ہے جہاں پہ پھر آپ سبمٹ کرتے ہیں، اور وقتی طور پہ آپ سے عمل کروایا جاتا ہے. جو جو ریئل اللہ والے ہوں گے وہ کبھی بھی آپ کو شخصیت پرستی بھی نہیں ڈالیں گے، وہ آپ کو اللہ کا ذکر اور اللہ کا دین اور اللہ کے نبی سے جوڑیں گے، اور ان ریٹرن آپ ان کا ادب کر رہے ہوگے. اور یہ ادب برحق ہے، جس نے ادب کیا وہ رب تک پہنچے گا. جیسے ماں باپ کا ادب ہے، ایسے علماء کا بھی ادب ہے. تو یہ عالم بھی ہے، یہ راسخ العلم بھی ہے، یہ مرشد بھی ہے، یہ امام بھی ہے، یہ ولی بھی ہے. یہ مختلف نام ہے مختلف مسلکوں میں ایک ہی پوزیشن کے. پھر اس کے ساتھ چلتے 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 جب آپ کے دل میں واقعی اللہ کی ذات، آپ محنت کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی طرف سے پوری انپٹ کر رہے ہوتے ہیں، تھوڑا سا ذکر ہوا نہیں ہوا، رابطے میں رہتے ہیں، پھر اللہ کو مانگ رہے ہوتے ہیں. کچھ نہیں ہوتا تو اللہ سے اللہ کو مانگ رہے ہوتے ہیں، اور مانگنے کے بعد آپ نے عملی طور پہ جڑ بھی گئے ہیں، پھر تھوڑا تھوڑا اللہ کو بھی یاد کرتے ہیں اور پھر جڑتے رہتے ہیں. آہستہ آہستہ دنیا کی حقیقتیں واضح ہوتی ہیں، اور پھر ایک ٹائم آتا ہے، آپ کہتے ہیں یار کہ اب میں اپنے رب کی طرف دھیان کروں، اور پھر میں دین سمجھوں اللہ کے لیے. اگین وہابیوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں ہے، شیعوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں ہے، سنیوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے. وہ انف ہے جو مجھے میرے مسلک سے مل گیا، نماز کا طریقہ، روزے کا طریقہ، دیٹس مور دین انف. اب اس میں جان ڈالنے، ہم ساری زندگی یونیفارم ہی سیدھے کرتے رہتے ہیں. ہم وہ محبت نہیں اپنے اندر ڈال رہے ملک کی جس کے لیے کوئی بندہ جان دے دیتا ہے. ہم یونیفارم پہ محنت کر رہے ہیں، ہم درجوں پہ، اب یہ کیپٹن ہے، اب یہ جنرل ہے، اب یہ بریگیڈیئر ہے، لیکن اس میں ملک کی محبت کہاں ہے؟ مطلب یہ بندہ اب اس کو تلوار چلانی آ گئی ہے، تیر چلا لیتا ہے، یہ جہاز بھی چلا لیتا ہے، یہ ملک سے پیار کرتا ہے؟ وہ ایک پیار والا کہاں ہے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خلافت جو قائم کی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر تلواروں سے کی تھی، یا پیچھے کی وہ قلوب تھے ان کے پاس؟ وہ قلب کہاں ہے آج؟ وہ جو خلافت میں اب قائم کرنے چال پڑا ہوں، ابھی کیا لتر پڑ رہے ہیں سب کو. تو اس سب کے لیے اپنے آپ کو حوالے کرنا، مجھے اللہ چاہیے، دیٹس اٹ. اور وقتی طور پہ میں اس لیے فالو کروں گا کسی کو کیونکہ وہ مجھے ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے. میں شخصیت پرستی نہیں کر رہا، اور میں اس کنفیوژن سے نکل جاؤں کہ میں شخصیت پرستی مرشد کی کر رہا ہوں، میں ٹرینڈز فالو کر رہا ہوں، میں انٹرنیٹ کا غلام ہوں، میں ڈگریز، اب میری اپنی آپ کے سامنے انجینئرنگ پروفیشن ہے، میں اپنی ڈگری کا غلام ہوں، میں آفس کا غلام ہوں، میں معاشرے کا غلام ہوں، میں ہر جگہ پہ چھوٹے چھوٹے خدا تو بنا کے بیٹھا ہوں. میں کس کنفیوژن میں ہوں کہ میں شرک نہیں کر رہا؟ میرا دل تو دنیا میں لگا ہوا ہے، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں کون سی شرک؟ میری سمجھ سے باہر ہے کہ عقیدہ بہت ضروری ہے، لیکن عقیدے کے بعد اس عقیدے کو محبت، آپ کے اندر محبت بھی ہے تو محبت میں بھی عقیدہ ہونا چاہیے. اللہ محبت کا عقیدہ کہ اللہ سے دل لگانا، اور انسان محبت کے بغیر آ ہی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دل اگر اس کی اصلاح ہو گئی تو انسان کی اصلاح ہو جائے گی. اور اللہ کہتے ہیں کہ میں نیت دیکھتا ہوں، میں مومن کا ارادہ دیکھتا ہوں. اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے میری قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنی چاہیے. تو جتنا پیار ہی اپنے خداؤں سے کرتے اتنا پیار مجھ سے کرنا چاہیے، کیونکہ تیری بیوی، بچے، ماں باپ، بہن بھائی، دوست باپ، پیسہ، ان سب کے پیچھے میں ہی تو ہوں یار. تو مجھے ہی نہیں پہچانا ابھی تک، انہی کے ساتھ تو لڑ رہا ہے، انہی کو خدا سمجھ رہا ہے. تو سمجھا ہی نہیں کہ میں نے یہ پورا کائنات کا سیٹ اپ تیرے اور اپنے لیے بنایا تھا کہ تو دور جا کے میرے پاس واپس آئے گا.
یہ چابی بھری تھی میں نے سارے کھلونے کے اندر کہ یہ تھوڑے ٹائم میں ختم ہو جائے گا، پھر تو نے واپس آنا ہے. لیکن تو وہاں پہ جا کے گیس ہی نہیں کر پایا یار، اتنے انٹریکٹ کے باوجود کہ تو میرا ہے یا تو دنیا کا ہے. ہم میں سے کتنے آئے کتنے چلے گئے. تو میرا خیال ہے کہ ایک خاص لیول کے بعد پہلے لا الہ الا اللہ کو سمجھیں ہم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد جب ہمیں پتہ لگ جائے کہ ہم شریعت میں آگے، پھر ہم قلب کی اصلاح پہ لگ جائیں، اخلاق کی بہتری پہ لگ جائیں. جب آپ ان دونوں طریقوں پہ چلتے چلے جائیں گے، اب آپ یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اب انشاءاللہ شرک نہیں ہوگا، محبت میں شرک نہیں ہوگا، آم، خلوص میں شرک نہیں ہوگا، دوستی میں شرک نہیں ہوگا، آ، آپ کی جاب میں شرک نہیں ہوگا، وہاں پہ آپ کی کمپنی آپ کا خدا نہیں ہے. رشتوں میں شرک نہیں ہوگا، آپ رشتوں کی وجہ سے اللہ کو چھوڑ نہیں دیں گے. آپ کے غصے کے ٹائم پہ آپ کا رب اللہ ہی ہوگا، آپ حسد نہیں کریں گے، آپ کبر نہیں کریں گے، آپ جب سکسیس پہ جائیں گے وہاں پہ بھی اللہ آپ کا رب ہوگا. اب نیکسٹ یہ لیول تھا مسلمان کا. 45-50 سال تک بھی مسلمان ابھی اسی پہ کہہ رہا ہے نہیں 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 نہیں. اور یہ ون آف دا شیطان کا ایک بہت بڑا کام تھا کہ یہ جو اہل بیت اور اصحاب کا امیج خراب کر رہے ہیں، جو کہ اسلام کی پہلی 200-300 سال میں، جو کہ بہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی کے ٹائم سے لے کے اور 200-300 سال تک جو اصحاب اور اہل بیت تھے، جس بے دردی کے ساتھ حکومتوں کی لالچوں میں ان لوگوں کو ختم کرنے کی کوشش کی، شیطان نے کروایا، وہ مسلمانوں نے کیا. وہ یہی فرق تھا کہ عقیدے کے لیول پہ تو وہ مسلمان تھے، دلی لیول پہ مسلمان نہیں تھے. یہی امت میں بگاڑ کی ریزن تھی. اور یہ سٹوری سٹارٹ ہوئی تھی پہلے حکومت اور محبت ایک جگہ پہ تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکومت بھی وہی تھے، وہ باطنی طور پہ اللہ کی حکومت ان کے دل میں تھی، اور ظاہری طور پہ اصحاب کی فارم میں ان کے ارد گرد تھی. پھر خلیفہ اول آئے، وہ بھی باطنی طور پہ دل میں اللہ اور اس کے رسول کے غلام تھے، اور ظاہری طور پہ ان کے ساتھ اصحاب تھے. خلافت واز اسٹل دیئر. پھر خلیفہ دوم آئے، باطنی طور پہ وہ غلام تھے، ظاہری طور پہ بھی ان کے ارد گرد خلافت تھی. خلیفہ سوم آئے، تیسرے خلیفہ آئے. اب عمر فاروق کے جانے کے بعد یہاں پہ اب کانفلکٹ سٹارٹ ہونا ہے کہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے خلاف تو کوئی بول نہیں سکا، کیونکہ وہ تو اللہ کے نبی کے مطلب ان کے اوپر بہت سی ایسی چیزیں تھیں کہ اس وقت ان پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا تھا. لیکن جب عثمان غنی کا ٹائم آیا تو اب بنو ہاشم اور بنو امیہ، ابو سفیان، عثمان اور ان کا بیٹا معاویہ، یزید، ادھر سے عثمان غنی، یہ اور بہت سے اور لوگ، یہ بنو امیہ فیملی سے تھے. لیکن عثمان غنی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب اشرا مبشرہ میں سے ہیں، مطلب کلوزسٹ ونس میں سے ہیں. یہاں پہ وہ کانفلکٹ کریٹ ہو گیا کہ ہم نبی کو تو مانتے تھے، چلو جی مجبوراً ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی ماننا پڑا، اب ہم باقیوں کو کیوں مانے بھائی؟ نا یہاں سے پرابلم سٹارٹ ہوا. مینٹل لیول پہ ایمان تھا، دلی طور پہ محبت. اب کیا یہاں پہ ہونے والا تھا؟ ظاہری حکومت الگ، باطنی حکومت الگ، اہل بیت، اصحاب، قرآن، دین الگ، طاقت، نشہ، سلطنت الگ. جو آج تک ویسے ہی یہ ساری دوبارہ کٹھی ہوگی آخر میں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری امام جب آئیں گے تب امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ. بٹ ان بٹوین دس ٹائم ہمیں باطنی طور پہ اصلاح کے لیے ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا ہے جو اس اصلاح کو پا چکے ہیں. اور ظاہری گورنمنٹ ویسی چلے گی اب جیسے چل رہی ہے، تو ہم اس کو آبجیکٹ نہیں کریں. وہ ٹائم کا ایسا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا ٹائم ہوگا، پھر خلافت راشدہ کا ٹائم ہوگا، پھر لڑنے والی مطلب ظالم، پھر بڑی وہ بادشاہت ہوگی، پھر ظالم بادشاہت ہوگی، اور پھر اس کے بعد آخر میں دوبارہ مطلب میری فیملی سے ایک شخص ہوں گے، دوبارہ خلافت پھر پوری دنیا پہ آئے گی. سو ناؤ ابھی جس جگہ پہ ہم ہیں، یہاں پہ وہ دلوں کی اصلاح کے لیے جو اللہ کی محبت جن قلوب میں ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو اس کو اپنے دل میں بسانا ہے، اور پھر اپنی باڈی پہ امپلیمنٹ کرنا ہے. پہلے خلافت کو اپنے اندر قائم کرنا ہے، پھر اپنے گھر میں قائم کرنا ہے. اس میں آپ نے ان قلوب کے ساتھ بیٹھنا ہے جو بے غرض ہو کے اللہ اور اس کے رسول کے لیے سب کام کر رہے ہیں. سو یہ دیٹس مطلب میرے کہنے کا مطلب ہے کہ میں اور آپ جب تک ہمارے دل جو اسلام میں ظاہری اور باطنی حکومت جو الگ ہوئی، جب لڑائیاں ہوئیں، اینڈ
یہ اس لیے ہوا کیونکہ ہم لوگ سرفیس لیول پہ مسلمان تھے، لیکن دلی طور پہ ادب نہیں تھا، عاجزی نہیں تھی، مقصد اللہ اور اس کے رسول کی ذات تھی، کہ مقصد دنیا تھی. تو اگر میری مقصد دنیا ہے اور میں اپنے ایمان کو بچانا چاہتا ہوں، تو وہ ایمان نہیں بچا، ایمان گیا. میں خوارج ہو سکتا ہوں، میں کچھ اور ہو سکتا ہوں، میں دین سے نکلا ہوا ہو سکتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کے اندر سے تیر گزر جائے، جیسے تیر گزر جاتا ہے اس کو کوئی بلڈ نہیں لگتا، ایسے دین گزر جائے گا ان کے اندر سے. کیا آج کا مسلمان ویسا تو نہیں؟ کیا آج کا مسلمان ویسا منافق تو نہیں؟ تو آپ کی بات پہ واپس آ رہا ہوں کہ یس، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک اسٹرانگ بنیاد ہونی چاہیے انسان کی، اور اس کے بعد اس کو دل میں بسانے کی اس کو محنت کرنی ہے. اگر میں اس کو دل میں بسانے کی محنت نہیں کرتا تو ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ قلعہ قائم رہے گا. ہوگا کیا؟ آپ نے گھر بنایا اپنے گھر والوں کے لیے، گھر بنا ہوا ہوگا لیکن اندر جانور رہ رہے ہوں گے، تو پھر کیا فائدہ ہوا گھر کا؟ اور یہ مسلمان کے ساتھ آج ہو رہا ہے. تو اگر میں چاہتا ہوں کہ میں عقیدے پہ قائم رہوں، عقیدے کی ٹریننگ کے اندر تزکیہ نفس کا حصہ ہے، عقیدے کے ٹریننگ کے اندر دنیا کی محبت کو اوور کم کرنے کا حصہ ہے، لیکن عقیدے کو صرف اسی بات پہ بتایا جاتا ہے، اور خوف ہوتا ہے لوگوں کو، اور خوف ٹھیک بھی ہے. لیکن اگر آپ کو اللہ چاہیے تو خوف کی ضرورت نہیں. میں آپ کو ہم لوگ اکثر بات کرتے ہیں، کتنی انٹرنیٹ، کتنا یوٹیوب، کتنا میڈیا گند مند آپ نے دیکھا، آپ کو کبھی ڈر نہیں لگا کہ میرا دل، میرا ایمان ضائع ہو جائے گا؟ لیکن آپ کو ڈر لگتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں کسی کے ہاتھ بیعت کروں گا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. شاید مجھے یہ ابھی نہیں پتا کہ کچھ بھی ہو مجھے اللہ تک پہنچنا ہے، یہ ڈیسیجن میں نے نہیں لیا. لیکن دنیا کے معاملے میں شاید میں اپنی لائف کو فور گرانٹیڈ لیتا ہوں، یا شاید میں کہتا ہوں کہ میرا مقصد یہ ہے، اس کو دیکھنے سے فرق نہیں پڑتا، میرا ٹائم ضائع ہو رہا ہے. جب آپ کو یہ پتا لگے گا، مجھے یہ پتا لگے گا میرا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، جو لمحہ گزر گیا واپس نہیں آئے گا، اور مجھے لمحہ بلمحہ اپنے رب کی طرف بڑھنا تھا، اور کچھ ایسی چیزیں تھیں جو انفائنائٹ تھیں. میں ابھی فائنائٹ سے نکل کے انفائنائٹ کے، میں فائنائٹ کو ہی ڈیفائن نہیں کر سکا، تو میں انفائنائٹ میں کب داخل ہوں گا جو اس کی ذات کی محبت ہے. تو جب انسان بہت کچھ دنیا کے لیے کر رہا ہے تو اللہ کے لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں. آپ اللہ سے اللہ کو مانگے، اللہ کو یاد کریں، اور پھر اللہ سے مانگے کہ یا اللہ مجھے اچھی صحبت عطا کر، اور پھر اپنے پھر ادب سیکھے. اور اس میں آف کورس وہاں پہ کوئی دو نمبری، کوئی اور کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، وہاں پہ کوئی لالچ نہیں ہونی چاہیے، وہاں پہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات ہونی چاہیے. اگر ایسی صحبت مل جائے تو اس صحبت میں کنٹینیوسلی جڑیں اور اللہ تک پہنچیں. تو جو اللہ سے جوڑے وہ ہے مرشد، اور جو اللہ تک جانا چاہتا ہے وہ ہے مرید. لیکن جو دنیاوی معاملات میں آپ کو ہیلپ کر رہا ہے وہ علماء، وہ اس کو علماء سو کہتے ہیں. اور جو دنیا کا طالب ہے اس کو کتے سے تشبیہ دی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا ایک مردار کی طرح، اور جیسے ایک مردہ، ایک کوئی جانور ہے اور کتے نوچ نوچ کس کو کھا رہے ہیں، اور اگر میں بھی اس میں سے حصہ لینا چاہتا ہوں تو کتوں سے فائٹ کرنی پڑے گی نا. تو فرمایا کہ دنیا کا طالب گار بھی پھر کتا ہی ہو جائے گا. تو اگر میں اللہ کا طالب نہیں ہوں تو پھر میں کس چیز کا طالب ہوں؟ خواہشات کو فالو کر رہا ہوں. تو میں اس اینیمل اسٹیٹ سے نکلوں، اور اس سے مجھے ایک ہیلپ چاہیے جو کہ استاد ہے. اینڈ جب تک آپ اس فیز میں رہیں تب تک ان کا ادب ہے، ان کی شخصیت پرستی نہیں ہے. جب آپ ٹریننگ کر کے استاد کا مقصد پورا ہو جائے گا تو پھر ان کے لیے دعا ہے، اور وہ آپ کے دل کو اللہ اور اس کے رسول کی اتنی اہمیت آپ پہ واضح ہو جائے گی اس رستے میں کہ پھر آپ آٹومیٹیکلی اللہ اور اس کے رسول کو پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے، ان کو امپلیمنٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اینڈ دین استاد ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے اور دعا کرتا رہتا. تو اب اس میں آپ دیکھو گے کہ میں شخصیت پرستی کی بات نہیں کر رہا. آج کل کیا ہو رہا ہے، اس کو آئی ہوپ کہ کانسیپٹ کلیئر ہوا ہوگا. لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے کہ پیر مرشد ہوا ہے جس کے پاس جا کے پرچی نکلا ہے، لاٹری نکلا ہے، کام ہو جائے. اب ایسی جگہ پہ آپ کو اللہ کہاں سے ملنا ہے یار؟ اور پھر وہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ مرشد کسے کہتے ہیں. تو ہمیں مرشد کسے کہتے ہیں، عالم کسے کہتے ہیں، راسخ العلم کسے کہتے ہیں، امام کسے کہتے ہیں، ہمیں اس کی ڈیفینیشن بتانی چاہیے. پھر مرید کسے کہتے ہیں، طالب کسے کہتے ہیں، مومن کسے کہتے ہیں، ہمیں یہ بھی بتانا چاہیے. کہ یہ دونوں ہی مسنگ ہے ابھی معاشرے میں، خالی ایک مسنگ نہیں ہے. اینڈ دا ریزن بینگ unnecessary so much information، کہ کسی کو پتہ ہی نہیں، کہ مارنے والے کو بھی نہیں پتا اور مرنے والے کو بھی نہیں پتا کہ کیوں مار رہا ہے. بٹ اینی ہاؤ، یہ جو لوگ آپ کہہ رہے تھے کہ یہ جو لوگوں کو اللہ کا بیٹا بنا دیتے ہیں، اللہ کا برابر بنا دیتے ہیں، ایکچولی وہ جب انسان خود جانور ہو تو اس کو اگلا جانور ہی لگ رہا ہوتا ہے. جیسے جانور کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو وہ آپ کہتے ہیں کہ میں انسان ہوں، کہتا ہے یہ تم بھی کتے ہی ہو میرے جیسے، تم دنیا کے پیچھے لگے ہو، میں ویسے ہی کتا ہوں، میں ویسے اتنا برا نہیں. لیکن جب آپ اخلاق کرتے ہیں تو کتا کہتا ہے بہتر ہے. تو میرے جیسے برے آدمی کو ہر بندہ برا ہی لگتا ہے. یہ بڑی مشکل بات ہے، یہ بڑی اچھی بات ہو کہ میں کسی کو اپنے سے بہتر جانوں. تو عموماً پھر جو لوگ دنیا کی محبت میں قید ہو جاتے ہیں نا، ان کا سوچنے کا کرائٹیریا الگ ہی ہوتا ہے.
یہ انسان کو جانور ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی بھی بیوی ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ نبی بھی ہے، نبی جو ہے وہ مطلب یہ لوگ پھر اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے، اور پھر اس کی بات نہیں ماننی، اور اس کی بات مانی تو میری انا ختم ہو جائے گی، جو کہ کسی حد تک ان لوگوں کے لیے ٹھیک ہے جو غلط ٹریک پہ ہیں، لیکن یہ اپلائی نہیں ہوتا ان لوگوں کے لیے جو صحیح رستے پہ ہیں۔ مطلب آپ نے کسی کی بات نہیں ماننی کہ وہ آپ کو اللہ سے دور کر دے گا، لیکن اس کی تو ماننی ہے نا جو آپ کو اللہ سے قریب کر رہا ہے۔ تو یہ فرق سمجھنا ضروری ہے میرا آپ کا، اور یہی فرق شیطان ہمارا نہیں چاہتا سمجھنا، کہ کس بندے کی بات سننی، کس کی بات نہیں سننی۔ اب جب اس کو ایک لیول اور پہ اگر آپ لے کے جائیں، ٹو ریپ اپ دس آل نیکسٹ 5 منٹس، ہمارا ایک سوچنے کا کرائٹیریا ہوتا ہے، انداز ہوتا ہے۔ اگر میرے سوچنے کے انداز کے اندر خواہشات ہوں، میری من مرضیاں ہوں، اور میں حقیقت پر مبنی سوچ اور انداز نہ رکھ پاؤں، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، میرا اور وہ آج حسان کا پلان تھا کہ اس پہ بیٹھیں گے، ہوائیں چلتی ہیں، بادلوں کو لے کے چلتی ہیں، وہ جہاں چاہتی ہیں پھر اللہ بارش کرتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، نظام چلاتے ہیں، پھر میں نے 7 آسمان بنائے، میں نے زمین بنائی ہے۔ تو آپ کی سوچ کو گیس کرنا چاہیے نا کہ اس کے پیچھے کوئی ہے۔ جب اس کے پیچھے کچھ ہوگا تبھی آپ باقی کرائٹیریا کو لگائیں گے کہ ہاں اس کا مطلب ہے کہ ایک دن زمین برباد ہو جائے گی، اس کا مطلب ہے کہ زمین سے جب درخت اگتے ہیں تو وہ سوکھ بھی جاتے ہیں، پانی ضروری ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ میرے لیے بھی کوئی چیز ضروری ہے۔ جب آپ کی کریکٹ لاجک سیٹ ہوگی تو تبھی آپ میننگ سے ایکسٹریکٹ کریں گے۔ لیکن سرفیس لیول پہ مسلمان لکھا ہے، اور اندر پوری اس کو دنیا ہی چاہیے، اور اس کو کرائٹیریا یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ سب کچھ ایسے نہیں ہے، جس نے کوشش کی، چھین لیا، جھپٹ لیا پاور سے، ٹرک سے، وہی کامیاب ہے۔ تو پھر آپ اس لاجک کے ساتھ، آپ کا رب اللہ نہیں ہے، آپ کا رب وہ خواہشات ہیں، آپ کا رب وہ پیسہ ہے۔ اگر اس ٹائم پہ، اگر نماز کے وقت میں اس کے آگے نہیں جھکتا، لیکن آفس کے ٹائم پہ میں اپنی ساری رسپانسبلٹیز پوری کرتا ہوں، تو کیا الہ کے لیول پہ اللہ کو مانتا ہوں؟ ایک سبجیکٹ ہے الوہیت اور ربوبیت، کیا میں اس کو رب مانتا ہوں؟ کیا میں اس کو الہ مانتا ہوں؟ اللہ تو مانتا ہوں میں، وہ بھی جب ضرورت پڑے اس کو۔ تب یہ اب مسلمان کی بات ہو رہی ہے، ہم کسی نان مسلم کی تو بھی بات نہیں کر رہے ہیں، اور ان کے ریلیجن میں بھی ایسے ہی اس کو سوچنا چاہیے۔ تو اب میں اور آپ اگر اپنی لائف کے اندر، اپنے معاملات کے اندر، آپ غور کریں کہ میں کیا ایسے سوچ رہا ہوں اللہ کے بارے میں؟ کیا میرے پاس وہ سوچ ہے؟ اگر میرے پاس وہ سوچ نہیں ہے تو پہلے ایک کوشش کرنی ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ سوچ تو ریکٹیفائی کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار اسٹریس آؤٹ کرتے ہیں مکن پوری لائف میں، پورے قرآن میں، کہ ان کا نظریہ چینج کروں میں۔ آخرت، اکاؤنٹیبلٹی، موت، زندگی، بارش، زمین، سورج، چاند، مخلوق، رب، زندہ، مردہ، وہ بار بار یہی چاہتا ہے تیری لاجک سیدھی ہو جائے بھائی، سوچنے کا طریقہ تو سیدھا تیرا ہو جائے۔ جب یہ لاجک ہی نہیں ہے، اور لاجک یہ ہے جو پڑھ لے گا، جس کے پاس پیسہ ہے، پاور ہے، طاقت ہے، وہ منمانی کر لے گا، تو پھر تو آپ نہیں سمجھ پائیں گے۔ تو اللہ اور اس کے رسول، اللہ کے والے، آپ کو اللہ کے رستے پہ ڈالنے کے ساتھ ساتھ آپ کے ری پروگرامنگ میں بھی آپ کو ہیلپ کرتے ہیں۔ آپ کو کانسیپٹ کی ریکٹیفیکیشن پہلے ملتی ہے، جب وہ انداز آپ کو مل جاتا ہے پھر ہر جگہ پہ رب نظر آتا ہے۔ تو ان بٹوین دس ٹائم، پہلے سٹیج پہ شیطان کہتا ہے کسی کو فالو نہیں کرنا، تو اکیلا کافی ہے۔ ہاں، اس میں 2 کیٹیگریز ہیں، جو اللہ کی طرف نہیں بلا رہے، ہم ویسے ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں دنیا کو حاصل کرنے کے لیے۔ جس کو تو اللہ چاہیے وہ آگے بڑھتا ہے، پھر اس میں اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یار یہ ایک خاص حد تک اللہ کی طرف بلا رہا تھا، لیکن اب یہ اللہ کی طرف نہیں بلایا، وہ پھر بھی اللہ سے مانگتا رہتا ہے، پھر اس کو اس سے بہتر استاد مل جاتا ہے، کرتے کرتے وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اب شیطان کوشش کرتا ہے کہ میں اور آپ کسی نہ کسی طریقے سے رک جائیں، اللہ کی طرف نہ بڑھیں، اللہ سے اللہ کو مانگیں، اور اپنی اصلاح کریں، اور یہ دیکھیں کہ آج میں کتنا اس کی طرف بڑھا۔ کسی کی اسیسمنٹ نہیں نکالنی، جتنا جتنا جہاں سے، اس کا ایک اور بھی بڑا اچھا سولوشن ہے کہ جو جو جہاں سے اچھا ملتا ہے لیتے جاؤ، آگے بڑھتے جاؤ۔ لیکن آپ کا سیٹ ایک کرائٹیریا، آپ کو پہلے اللہ چاہیے، یہ تو پتا ہو کہ آج کے بعد میں اللہ سے اللہ کو مانگوں گا، اور اس سے ہر وہ اخلاق، ہر وہ چیز مانگوں گا جو مجھے اس کے قریب کرے۔ جب میں اس سوچ پہ چلوں گا تو وہ میری مدد کرے گا، اور پھر وہ کاروبار میں بھی میری مدد کرے گا، میری لائف میں بھی میری مدد کرے گا۔ اس نے یہ نہیں کہا دنیا چھوڑ دو، اس نے کہا اس سے پیار کرنا ہے، مجھے اس سے زیادہ پیار کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ تو نے ہر معاملہ کرنا ہے، لیکن اس معاملے میں مجھے تو نے مقدم رکھنا ہے۔ That's it۔ دنیا چھڑانے کی تو بات ہی نہیں۔ پھر شیطان یہاں پہ ڈال دیتا ہے کہ یار اگر آپ اللہ کے راستے پہ چلیں گے دنیا چھوٹ جائے گی، نہیں، اللہ کے طریقے، اللہ کے نبی کے طریقے مطابق برکت کے ساتھ زندگی ملے گی آپ کو، دھیان بس ادھر سے ہٹ جائے۔ اور اسی کنفیوژن میں پھر وہ اللہ والے اور اللہ کے جو نیک لوگ ہیں ان کا امیج وہ خراب کرتا ہے۔ ان تمام سے وہی بندہ باہر نکلے گا جس کو اللہ چاہیے۔
تو وہ کمپنی جہاں یہ واضح ہو جائے کہ مجھے اللہ چاہیے، یہ وہ کمپنی ہے. اور پھر اگر وہاں سے آپ کو ذکر کہنے کا کہا جا رہا ہے، آپ کو جڑنے کا کہا جا رہا ہے، تو یہ خیر والے کام ہے. اور اس میں کہیں شرک نہیں ہے، استادی شاگردی میں شرک نہیں ہے، ادب ہے. اس کو ریکٹیفائی کریں. یہ شخصیت پرستی نہیں ہے، یہ ریکٹیفیکیشن ہے. ماں باپ کو فالو کرنا شخصیت پرستی نہیں. ہاں، اگر کوئی بندہ کسی کو فالو کر رہا ہے، نہ اس بندے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو اللہ سے جوڑے. اب صحابہ کرام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی چیز ویلیو نہیں رکھتی تھی. وہ جبرائیل علیہ السلام کو ڈائریکٹلی نہیں دیکھ رہے تھے. ان کو ٹرسٹ تھا کہ اللہ کے نبی ہمیں اللہ سے جوڑیں گے. تو یہ اللہ والے ہوتے ہی وہ ہیں جو آپ کو اللہ سے جوڑتے ہیں. آپ کا دھیان ان پہ ہو، آپ کا دھیان کہیں اور ہو. اب بچے کو کیا پتا تھا؟ آپ بتائیں کہ اللہ کون ہے. مجھے بچے کو کیسے پتا کہ اللہ کون ہے؟ بچے کو کیسے پتا نبی کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ بچہ پہلے ماہ میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے. دوسرے ماہ میں وہ درود شریف پڑھتا ہے. اور پھر نہیں، پہلے 4 ماہ میں وہ وحدانیت کا ذکر کرتا ہے یا اللہ کا ذکر کرتا ہے. پھر دوسرے 4 ماہ میں درود پڑھتا ہے جب وہ روتا ہے. اور جب تیسرے 4 ماہ میں جب اس سال کا 1 سال کا ہو جاتا ہے تو ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے. اب میری بیٹی الحمدللہ اور آپ کی بیٹی ماشاء اللہ سب کی سب بچوں کے نصیب اچھے کرے. اب بابا بابا ماما ماما کرنی شروع ہو گئی تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آتی کہ وہ بابا ماما کر تو رہی ہے، اس کو بولنا نہیں آتا، لیکن وہ روح اپنے اس ٹریک پہ چل رہی. وقت اس کو مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی بنا دیتا ہے، لیکن وہ اس کے ٹریک پہ چل رہی. تو آپ بچے کے لیے تو ماں ہی ہے. اسی طرح اسٹوڈنٹ استاد کے کہنے پہ چل رہا ہوتا ہے. اب استاد کا کام ہے تو ایسے استاد کے لیے دعا کی جائے کہ یا اللہ مجھے بھی ویسا طالب بنا دے اور مجھے ایسے مرشد بھی عطا کر دے. آج کل کی کنفیوژن کی دور میں اگر کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تو دعا تو کر سکتا ہے، لیکن یہ بہت کلیئر ہونا چاہیے اللہ تک پہنچنا مجھے. اور چاہے کوئی پکھنڈی لوگ ہیں، وٹ سو ایور اٹ ٹیکس، اچھے بھی ہوں گے. مجھے صرف دیکھنا کہ کون کون سی اچھی چیزیں آ رہی ہیں اور میں اسیسمنٹس نکال کے اس کو فالو کرتے کرتے اللہ کی طرف بڑھ رہا ہوں کہ نہیں بڑھ رہا. اور بڑھنے کا کرائٹیریا کیا ہے؟ ڈے بائی ڈے آپ کا اخلاق امپروو ہونا چاہیے. ذکر کر کے اگر آپ کا اخلاق امپروو نہیں ہوا، نماز پڑھ کے اخلاق امپروو نہیں ہوا، تو دیٹس وہ ہم کہیں نہیں جا رہے. ڈے بائی ڈے آپ کا دھیان اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے، ڈے بائی ڈے آپ کا اخلاق امپروو کر رہا ہے. یہ ہے نشانی ہدایت کے راستے پہ چلنے کی. ڈے بائی ڈے آپ کو واضح ہو رہا ہے کہ میرا مقصد اللہ کی ذات ہے. اب جہاں سے یہ چیزیں ملیں، دیٹس دا رائٹ وے. اینڈ کوئی بھی بندہ اپنے سے، اچھا لاسٹ بات، اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا انسان، اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا فطرت، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی نفس اللہ کا ڈیزائنڈ ہے، شیطان اللہ کا ڈیزائنڈ ہے. اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کے طریقوں سے ہٹ کے کوئی بندہ کہے کہ میں روحانیت یا میں اللہ کی ذات تک پہنچ جاؤں گا تو یہ بھول ہوگی. جس فیکٹری نے جس کو بنایا، اور یہ انسانیت کا علم اللہ انبیاء کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے، یاد رکھیں یہ بات، یہ امت کے پاس آ گئی. اب امت میں سے آپ نے وہ لوگ ڈھونڈنے ہیں جو اللہ کی بات کر رہے ہیں اور جو آپ کو اللہ سے جوڑنا چاہتے ہیں بغیر کسی اختلاف کے. ہمیں وہاں تک اللہ پہنچائے بھی اور ہمیں اللہ سے بنایا بھی. آئی ہوپ کہ مطلب سوری میں نے زیادہ ٹائم لے لیا، لیکن آئی ہوپ کہ سم ہاؤ جو ہماری ڈسکشن تھی اس میں آپ کا پوائنٹ کہیں نہ کہیں شخصیت پرستی کب چھوڑنی ہے اور کب اٹ از سیف، اور پھر مرید یا ماننے والے کیسے ہونے چاہیے. دونوں پرسپیکٹ میں آئی ہوپ کہ کچھ نہ کچھ اس میں پوائنٹ واضح ہوئے ہوں گے. اسٹل اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چیز اس میں رہ گئی ہے تو اوکے فائن، آپ بتائیں. جی ماشاء اللہ بہترین ہے، سمجھ کلیئر ہے میرے لیے تو یہ چیز. چلو اللہ تعالیٰ سے پھر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلب آپ ہم سب کو، آپ کو اللہ استقامت دے اور ہمیں اپنی ذات کا، اپنی ذات کا، اپنے نبی کا، اپنے پیاروں کا طالب بنائے. اور ان میں سے ایک کی محبت سب کی محبت ہے اور ایک کی مخالفت سب کی مخالفت ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو، ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، دوست احباب، ہم سب کو اپنی ذات کی محبت، اپنی ذات، اپنے نبی کی ذات، اپنے پیاروں کی ذات، دین کی سمجھ، قرآن کی سمجھ ہمارے لیے یہ ظاہری بات نہیں، ہر رستہ کھولے جو اس کی طرف جا رہا ہو، اور وہ رستے بند کر دے جو ہمیں اللہ سے دور کریں. اور جو رحمت، برکت، خیر، کامیابی اللہ نے اپنے نبی کو، اپنے پیاروں کو عطا کی، اللہ ہمیں بھی دیں. اور جن شرور سے اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی اپنے نبی کی اور اپنے پیاروں صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے پیاروں کی، اللہ تعالیٰ ان سب سے ہماری حفاظت فرمائے. ہمیں فتح عطا کرے، فتح عطا کرے ظاہری باطنی طور پہ ہر شر، ہر خیر کے دشمن کے اگینسٹ. اور اپنی فتح، اپنی نصرت، اپنا فضل، اپنا کرم، اپنی نظر، اپنی رحمت، اپنی فتح، اپنی نصرت دائمی طور پہ ہم لوگوں کے ساتھ رکھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ظاہر باطن عطا کرے جیسا وہ چاہتا ہے. اور بڑھتا ہوا ایمان اور اسٹیبلٹی والا ایمان اور بڑھتا ہوا پیار اللہ تعالیٰ کی ذات عطا کرے. اور ہم سے، ہماری اولادوں سے یہ اللہ کی محبت اور معرفت کا نور
آگے پھیلے، اور جتنے بھی ہمارے خاندان کے لوگ اور بزرگ اور اولیاء اور اصحاب اہل بیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی پیارے دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے اور بڑی بڑے درجات بلند فرمائے، اور ہم عزت اور کامیابی کی زندگی گزارتے ہوئے عزت اور کامیابی کے ساتھ اس دنیا سے اپنے اس اصلی مالک کے ساتھ عزت اور فخر کے ساتھ جا کے بیٹھیں، ہم پریزنٹیبل ہوں انشاءاللہ۔ یہ وقت نہ آیا، آپ نوٹ کریں، آپ اپنے بچوں کے لیے کبھی یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ وہ حقارت کی نظر سے دیکھے جائیں، نہ اپنے لیے، یہی کوشش ہے ہماری ساری، خدا نہ خواستہ یہ ہمیں قبر میں نہ فیلنگ آئے، خدا نہ خواستہ یہ حشر میں نہ آئے، خدا نہ خواستہ اللہ کے سامنے یہ ہمیں فیلنگ نہ آئے کہ یار کچھ کمی رہ گئی، اللہ نہ کرے۔ اس کے اوپر آج سے سوچنا شروع کریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین انشاءاللہ۔